اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارے اسلاف ہمارے اس چینل کا وہ سلسلہ ہے جس میں ہم ان شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی نیکی، تقوی، طہارت کے ساتھ خالق کی عبادت اور مخلوق خدا کی خدمت میں بسر کی۔ صحابہ کرام، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، صوفیاء، بزرگان دین، سلاطین و امراء اور اسی زمرے سے متعلق دوسری قابل تقلید ہستیاں جو ہمارے دین، ہماری تاریخ، ہماری تہذیب اور ہمارے اسلامی کردار و عمل سے متعلق اور وابستہ ہیں، ان کا ذکر خیر بلا شبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیے آج تاریخ اسلام سے ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور انہیں بتایا کہ آج سمندر میں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں، ساحل سمندر پر پہنچو اور ہماری قدرت کا نظارہ کرو۔ رب کائنات کے حکم کی تعمیل میں وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ دور سے ایک کشتی ساحل کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کشتی والوں کو آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ کے حکم سے تمہاری کشتی ڈوبنے والی ہے، ہوشیار رہنا۔ کشتی والوں نے رب العزت کے پیغمبر کی بات سنی تو بولے، اے اللہ کے نبی، رب قدیر کا حکم کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس ذات پاک کو جو منظور ہے وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے، ہم اس لمحے کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی سے ٹکرائی، جس سے کشتی ڈولنے لگی۔ کشتی والے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک زوردار بھنور نے کشتی کو پلک جھپکنے میں غرق کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک دوسری کشتی کنارے کی طرف آتے دیکھی تو انہوں نے وہی بات اس کشتی والوں کو بھی بتائی تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو پہلی کشتی والوں نے دیا تھا، اور یوں وہ کشتی بھی پہلی ہی کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گئی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ تیسری کشتی نمودار ہوئی۔ جب وہ کنارے کے قریب پہنچی تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر علیہ السلام نے کشتی والوں کو قادر مطلق کی مرضی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ کا حکم اٹل ہے، اسے سوائے اللہ کے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں۔ حکم بھی اسی کا ہے اور رحمت بھی اسی کی ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، وہ چاہے تو اپنے حکم کو اپنی رحمت کے پردے میں چھپا لے۔ ہم رب رحمان و رحیم کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، وہ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ تیسری کشتی خرامہ خرامہ آگے بڑھتی رہی حتیٰ کہ امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر آ رہی۔ رب غفور الرحیم کے پیارے نبی علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ نے تو تینوں کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، لیکن یہ تو 2 ڈوبی ہیں جبکہ تیسری صحیح سلامت ساحل پر پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے فوراً بارگاہ رب رحیم و کریم میں عرض کی، اے رب العالمین، اپنی حکمت تو ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے بھی تو علم ہو کہ تیسری کشتی کس طرح بچ گئی۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تو نے سنا نہیں تھا کہ کشتی والوں نے میرے حکم کو بھی تسلیم کیا تھا، لیکن میری رحمت کو بھی آواز دی تھی اور اس پر پورا بھروسہ کیا تھا۔ یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی ہے، بے شک جو بھی میری رحمت کی امید رکھتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس جہان خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جہان حساب میں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، اور ہم سب کی نیک خواہشات، دلی تمناؤں اور دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہمارے جو اعزاء و اقارب وصال فرما چکے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہم سب کو دنیا و آخرت کی حسنات نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین و ناظرین، ہمارے اس چینل کا مقصد دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے، نیک بنیے، نیکی پھیلائیے۔ اس چینل کو جوائن کر کے اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہمیں دلی خوشی ہوگی۔ حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ اپنا اور سب اپنوں کا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے اور خوش رکھیے۔ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ والسلام مع الاکرام۔